حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتداء الموجود أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بكرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلى الله عليه وسلم. حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر سید محمد حسن کاظمی ابن سید احسان حسین کاظمی، مرحومہ سہرا بیگم بنت مرزا محمد قاسم، مرحوم سید ابراہیم حسن کاظمی ابن سید محمد حسن کاظمی، سید نور الحسن جعفری و اہلیہ صبیحہ نور الحسن جعفری کے لیے ساتھ التماس ہے دعائے برائے صحت شہنواز فاطمہ بر الہا واسطہ محمد و آل محمد. کیا دنیا میں جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا و بیمار مدینہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. شہنواز فاطمہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. صلوات پر محمد عزیزان محترم، مشہور و معروف قول امام حسین جو مدینے سے رخصتی کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور اسے اپنے قول کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں اور مقصد کیا ہے مدینے سے خروج کرنے کا. آپ جانتے ہیں کہ جو ہادی اور رہبر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے اور انہیں گمراہی و ضلالت سے اور جہالت سے علم اور نور کی طرف لے کر آئے. پروردگار عالم نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے ایمان بھیجے ہیں یخرجونہم من الظلمات الی النور، جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں گے. چاہے وہ آدم کی گفتگو ہو، چاہے وہ جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ و موسیٰ و ادریس، چاہے اللہ کا کوئی بھی نبی ہو، ہر نبی
اور ہر وصی اور ہر خلیفہ و جانشین کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں اور انہیں راہ راست پر لے آئیں۔ انبیاء ما سبق نے ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے دین کی تکمیل کی اور دین کو اپنی ذمہ داریوں کی حد تک پہنچایا۔ آخری نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ پیغمبر نے بخوبی انجام دی، اور حکم الہی کی تکمیل کے لیے پیغمبر کو کانٹوں پر چلنا پڑا۔ پیغمبر نے گوارا کیا، پیغمبر کے سر پر کچرا ڈالا گیا، پیغمبر نے اس کے لیے بددعا نہیں کی۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ دین الہی کی تبلیغ ہو سکے اور دین الہی لوگوں تک پہنچ سکے۔ انبیاء ما سبق کا بھی یہی دستور تھا۔ جناب موسیٰ کو کتنا ستایا گیا، شاید کہ کسی اور نبی پر اتنے مظالم ڈھائے گئے جتنا جناب موسیٰ کو ان کی امت نے ان پر ظلم کیے ہیں۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کا دور آیا۔ پیغمبر نے ان تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام دشواریوں اور مظالم کے باوجود بھی جو وعدہ کیا تھا پروردگار عالم سے، جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے مبعوث برسالت کیا، جو آج کا دن گزرا ہے، پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہوا ہے، جسے روز مبعث کہا جاتا ہے، یقیناً بڑی عیدوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ روز مبعث یعنی روز اعلان رسالت۔ ہم اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بنے یا رسول بنے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء ہو یا انبیاء ہو، اپنی پیدائش نہیں بلکہ اپنی خلقت سے ہی نبی ہوتا۔ اعلان رسالت 40 سال میں کر رہے ہیں، یہ حکم پروردگار، جو اس حد تک لوگوں تک پہلے اپنی صداقت اور اپنی امانت کو لوگوں سے منوا لو، پھر اس کے بعد رسالت کا اعلان کرنا، یہ ہماری وہ بحث نہیں ہے۔ بہرحال آج کا دن گزرا ہے، رسول کی رسالت کا اعلان تھا۔ یہ اعلان کے بعد جو پیغمبر پر مصائب آئے ہیں، جو مشکلات آئے ہیں، وہ تقریباً 23 سال تک پیغمبر ان مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے۔ 63 سال کی پیغمبر کی زندگی، 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا، اور اس کے 23 سال کے بعد پیغمبر دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ سارے دین کو جو جناب آدم سے جس کا آغاز ہوا تھا، اس دین کو جناب پیغمبر کی 63 برس کی زندگی میں تمام ہوا۔ آخری حج کے موقع پر آخری حکم آیا، اس کے بعد پروردگار عالم نے بھی یہ اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ یئس الذین کفروا، آج کفر مایوس ہو گیا۔ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ پیغمبر حج کر کے واپس آ رہے ہیں، یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا۔ یہ پورے سفر میں پیغمبر مدینے سے مکہ گئے ہیں، طواف خانہ کعبہ کیا، حج کیا، لوگ سر منڈوائے ہیں، قربانیاں دی ہیں، احرام اتارے ہیں، واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جہاں پیغمبر نے اعلان ولایت علی کا ارادہ کیا، وہ جگہ صرف و صرف مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، حاجیوں کا مجمع ہے، ان کے درمیان پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہاں پر پروردگار یہ کہہ رہا ہے، الیوم یئس الذین کفروا، یا اللہ یہاں پر کافر کون ہے جو مایوس ہو رہا ہے؟ یہاں تو سارے مسلمان ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، سر منڈوا کے آ رہے ہیں، قربانی دے کر آ رہے ہیں۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے، یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا۔ تو یہ کون سا کفر تھا جس کا اعلان پروردگار عالم کر رہا تھا؟
جس کا اعلان پروردگار عالم میدان غدیر میں کر رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا. یعنی پروردگار بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو جو احرام باندھے ہوئے مسلمانوں کی طرح داڑیاں رکھے ہوئے حاجیوں کی طرح سر منڈائے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی ظاہر کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھا جانا. یہ ظاہر کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھا جانا. یہ وہی کافر ہے جو کل بھی کفر پر تھے، آج بھی کفر پر ہے. جب آج بھی کفر پر ہے تو اسلام کا ظاہری لبادہ یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کہا ظاہری لبادہ اس لیے پہنے ہوئے تھے کہ انہیں پتا تھا ایک نہ ایک دن تو پیغمبر دنیا چھوڑ کر جائیں گے. ہم اس دین کو اس وقت برباد کریں گے جب پیغمبر دنیا چھوڑ کر جائیں گے. اسی لیے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر کو ابتر کا تانا دیتے تھے کہ یہ مختون نسل ہے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور یہ اور مطمئن ہو گئے، چلو یہ تو اور اچھا ہوا کہ اگر ان کی اولاد ہوتی، ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس دین کا وارث ہوتا، وہ اس دین کا وارث ہوتا. ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. ہم ہر طریقے میں پہلے کی گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں کہ جو پہلے ان لوگوں نے حربے اسلحے استعمال کیے تھے کہ پیغمبر کو ختم کر دیا جائے، پیغمبر کو تلواریں لے کر آئے. شب ہجرت کا واقعہ ہے، مولا کائنات بستر پر چھوڑے سو گئے ہیں، اس کے بعد یہ حربے استعمال ہوتے رہے. آخری ان کا منصوبہ یہی تھا کہ اگر ہم باہر سے رہ کر اسلام کو نیست و نابود نہیں کر سکتے ہیں تو اندر جا کر اسلام کو نیست و نابود کریں گے. ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، ابھی کفر کی منزلیں وہی ہے جو کل تھی. بظاہر خانہ کعبہ کا طواف کیا، بظاہر حج اپنے سروں کو منڈوایا، بظاہر قربانیاں دی ہے، لیکن کفر ابھی بھی ان کے سینوں میں موجود ہے. یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر دنیا سے چلے جائیں، حج کر کر واپس آ رہے ہیں. کہا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کی امیدیں اور بڑھ گئی، لوگ اپنے جانے کی خبر بھی دے رہے ہیں، دو چیزیں چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں اور امیدیں بڑھتی گئی. لیکن پیغمبر نے میدان غدیر پر آ کر ایک ایسا اعلان کر دیا کہ ساری امیدوں پر کفر کی پانی پھر گیا. تو پروردگار نے بھی یہ کہہ دیا یَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج وہی کافر مایوس ہو گیا. جو دین کو برباد کرنا چاہ رہے تھے، جو سوچ رہے تھے کہ اب یہ مایوس ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر چلے جائیں تو ہم دین کو برباد کر دیں گے. اب جاتے جاتے ایسے کہ ہاتھوں میں دین کو دے کر جا رہے ہیں، ممکن نہیں ہے. اب یہ ہدایت کی ذمہ داری علی ابن ابی طالب کے پاس آئی ہے. علی نے بڑی خوبی سے اس انداز کو، جس انداز سے وعدہ کیا تھا پیغمبر سے کہ میں دین کی حفاظت کروں گا، تخت کی تاراجی علی نے برداشت کی، جاگیر کی بربادی علی نے برداشت کی، فاقوں پر زندگی گزارنا پڑا علی نے برداشت کی، بچے بھوکے رہے علی نے برداشت کیا. صرف مقصد یہ تھا کہ میں رسول کا دین باقی رہ جائے، اللہ کا نام باقی رہ جائے. سن 40 ہجری تک پیغمبر کی شہادت کے بعد 30 سال تک، سن 40 ہجری تک علی اپنے وعدے کو بخوبی نبھاتے رہے. ادھر شام سے ملون اٹھا تھا کہ جب ظاہری خلافت آئی تھی، علی کو ظاہری خلافت ہینڈ اوور نہیں کرا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، لہذا جنگ کی صورت پیش آئی. سارے جتنے قابض تھے پیغمبر کے بعد جو 25 سال کا دورانیہ آیا ہے جہاں ملائے کائنات خاموش بیٹھے ہیں، وہ دور میں جو پیغمبر کی میراث تھی، شریعت کا قانون تھا، وہ جاگیر کے طور پر بٹ رہی ہے. تینوں کا دور میں اگر آپ دیکھیں وہ جاگیر کے طور پر کہیں پر بھانجے کو گورنر بنا دیا تو کہیں پر بھتیجے کو گورنر بنا دیا. یہ گھر کی اس طریقے سے اسلام کی جاگیر لوٹ رہی تھی. جو جناب فاطمہ کی والدہ نے اپنا مال دے کر اسلام کو سینچا تھا، وہ سارا مال برباد ہو رہا تھا. لیکن جب 25 سال کے بعد جب علی کو ظاہری خلافت ملی ہے تو ساری گورنریوں کو علی نے واپس لے لیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ علی جیسا عادل امام موجود ہو اور خلافت پر کوئی قابض غصب کر کے بیٹھ جائے.
یہ ممکن نہیں تھا علی کے ہوتے ہوئے کوئی قابض آ کر بیٹھ جائے، لہذا ساری گورنریاں واپس لے لی۔ مولا کائنات نے ایک ملعون تھا کہ جس نے گورنری کو دینے سے انکار کر دیا، وہ حاکم شام معاویہ تھا۔ کہا کہ نہیں، اب اس سے لوگوں نے کہا اے علی یہ اس طریقے سے واپس نہیں کرے گا، ہم اس سے جنگ کرتے ہیں۔ مولا کائنات سے مشورے کیے گئے، مولا کائنات منع کر رہے ہیں، لیکن جب جنگ کے لیے لوگ تیار تھے، علی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کرتے ہیں۔ میدان صفین سجائے گئے۔ مجھے جنگ پڑھنا نہیں ہے، صرف حالات کو میں بتلا رہا ہوں تاکہ نوجوان یہ سمجھے کہ آج جو حسین مدینے سے نکل رہے ہیں اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد یہاں پر نہیں ہے کہ حسین 28 صفر کو مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کی پلاننگ تو اسی وقت ہو گئی تھی جب رسول اکرم کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، ادھر سقیفہ میں لوگ بیٹھے تھے، وہاں پر کربلا کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ وہاں کربلا کی پلاننگ کس طریقے سے ہو رہی تھی اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سارے دور سے گزرے کہ وہاں مولا کائنات نے سے یہ کہا گیا کہ ہم جنگ کریں گے معاویہ سے۔ جب معاویہ آیا میدان صفین ہوئی، صاحب جانتے ہیں کس طریقے سے باطل شکست کھا رہا تھا، نیزوں پر قرآن کو بلند کر دیا، نیزوں پر قرآن بلند کر دیے گئے۔ مولا کائنات نے کہا کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جاؤ تم جنگ کرو، میں قرآن ناطق ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ قرآن ثابت ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ مالک اشتر کو بلا لیں ورنہ ہم حسن حسین کو قتل کر دیں گے۔ ماحول اتنا سخت ہو چکا تھا، مولا کو مجبور کر، بظاہر کہہ رہا ہوں یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مولا کائنات یا امام حسین کے لیے مجبور ہو گئے تھے بظاہر اسباب کے اعتبار سے، ورنہ مجبور، لفظ مجبور ائمہ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اردو کی کوتا دامنی ہے کہ الفاظ نہیں ہے۔ بظاہری اعتبار سے علی کو مجبور کر دیا